خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، طبی مسائل حل کرنے کے لیے، صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ جراثیم، وائرسز، پیراسائٹ، فنجائی اور جو کرونک ڈیزیزز ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت بڑے مسائل موجود ہیں جو کہ غریب عوام تک صحت کی سہولتیں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہیں گے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، جو کہ دیکھی جا سکتی ہے۔ دواؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں دواؤں کے سلسلے میں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ پوری دنیا میں تقریباً 4.1 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ ہیلتھ سروسز کے اوپر لگائے جاتے ہیں ہر سال، یعنی کہ بہت بڑی رقم جو ہے ہیلتھ سروسز کے لیے خرچ کی جاتی ہے پوری دنیا میں، جو کہ 4.1 ٹریلین ڈالر ہے، اور اس میں سے 750 بلین ڈالر جو ہے وہ فارماسیوٹیکل مارکیٹ یعنی کہ دواؤں کے خریدنے پر خرچ کی جاتی ہے۔ بہت بڑی تعداد دواؤں کے خریدنے پہ خرچ کی جاتی ہے۔ یہ تعداد جو ہے 750 بلین US ڈالر ہے۔ 10 to 25% جو پبلک سے حاصل کیا جاتا ہے پیسہ اور ان کو اسپینڈ کیا جاتا ہے، ان میں سے اچھا خاصا تقریباً 10 to 25% جو ہے وہ غلط پریکٹسز کی وجہ سے غلط ہاتھوں میں جا کر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑی اماؤنٹ، 25% کا اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 1 ٹریلین ڈالر یا ایک بڑا اماؤنٹ جو ہے نا وہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو عوام الناس تک سہولتیں پہنچنے میں کتنے مسائل ہوں گے۔ ڈیولپ کنٹریز میں جو مسائل ہیں ہیلتھ کیئر کے، اس میں بھی یہ مسائل آتے ہیں، اور تقریباً اس میں جو لاس ہوتا ہے وہ تقریباً 23 بلین ڈالرز کا ہر سال لاس ہو جاتا ہے۔ جن ممالک کے اندر کرپشن ہے اور ان ہیلتھ کے مسائل جو ہیں ایسے ہاتھوں میں ہیں جو کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اور جو عوام تک سہولتیں پہنچنے نہیں دیتے، اور جو بجٹ میں اماؤنٹ رکھا جاتا ہے، جو پیسہ رکھا جاتا ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ان ممالک میں بچوں کے مورٹلٹی ریٹ، بچوں کے مرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ماؤں کے مرنے کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچوں کو اور ماؤں کو، غریب عوام کو وہ سہولتیں نہیں پہنچ سکتی جو کہ پہنچنی چاہیے، وہ دوائیں نہیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے، وہ آسانیاں نہیں ملتی جو ان کو آسانیاں پہنچنی چاہیے، اور وہ جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا کے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے دواؤں کی کمی ہے، دواؤں کی کمی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے دوائیں جو ہیں، جعلی دوائیں جو ہیں اور سب اسٹینڈرڈ دوائیں جو ہیں وہ خریدی جاتی ہیں مارکیٹ سے، اور وہ جو ہے غریب عوام کو دی جاتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری لائف سیونگ ڈرگس ہیں، اگر وہ جعلی دوائیں ہیں اور وہ سب اسٹینڈرڈ ہیں لائف سیونگ ڈرگس، تو اگر مریض کی حالت بہت نازک ہے اور اس میں وہ دوائیں دی جائیں گی تو مریض کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر ڈاکٹرز اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ سمجھیں گے ہم نے دوائیں دے دی ہیں، ہم نے میڈیسن دے دی ہے اور مریض کو فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ دوسری طرف سوچیں گے، مثال کے طور پر مریض جو ہے ٹائیفائڈ کا مریض ہے اور اس کو جو ہے نا ٹائیفائڈ کی دوائیں دی جا رہی ہیں، مگر وہ دوائیں جو ہیں یا میڈیسن جو ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہیں، اس میں وہ پوٹینسی نہیں ہے جو کہ ٹائیفائڈ کے مرض کو ٹھیک کر سکے، ٹائیفائڈ کے مرض کو ختم کر سکے،
اور ٹائیفائڈ کا مرض جو ہے نا وہ مزید پھیلتا چلا جاتا ہے اور کمپلیکیشن ہوتی جاتی ہے، اور اس کے اندر کرونک اسٹیج میں اگر مریض چلا جائے تو علاج بھی پرولونگ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے یہ سب اہمیت کی باتیں ہیں، اور ان سب کو روکنے کے لیے ایک اچھا سسٹم، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ جو اماؤنٹ بھی علاج معالجے کے لیے غریب عوام کے لیے رکھا جائے وہ صحیح طرح استعمال ہو اور غریب لوگوں کو صحیح طور پر میڈیسن مل سکے۔ گڈ گورننس اور ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، پروموٹنگ انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر مورل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ وہ جو صاحب اختیار افراد ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس کیے جائے، ان کے بارے میں اندازہ کیا جائے کہ انتہائی ایماندار افراد جو ہیں ایسی پوزیشن پہ ہوں جو کہ عوام الناس کے حوالے سے ان کے دل میں درد ہو اور ان کو آسانیاں پہنچانے کے لیے وہ اپنی لائف صرف کریں، نہ کہ کرپشن کے ذریعے وہ پیسہ جو بھی ہے غریب عوام کے لیے رکھا گیا ہے وہ غلط جگہ استعمال ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نالج بھی ہونی چاہیے کہ کون سی بہتر سہولتیں ہیں جس کے ذریعے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا جا سکتا ہے۔ ان سب کے لیے ہیلتھ پالیسیز جو ہیں وہ بہت اہم رکھتی ہیں۔ انفیکشن کنٹرول پالیسیز، ہیلتھ پالیسیز، اینٹی بائیوٹک پالیسیز، اینٹی سیپٹک پالیسیز بہت اہم ضروریات ہیں اس وقت کی۔ اگر غلط قسم کی دوائیں غلط طریقے سے استعمال کی جائیں گی تو بجائے مریض کو فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سہولتوں کو بہتر طریقے سے اداروں کو چلانا چاہیے تاکہ عوام الناس کو، غریب عوام کو صحیح فائدہ پہنچ سکے۔ یہ سب سے اہم ضرورت ہے، اور انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اسی کو پروپوگیٹ کرتی ہے کہ صحیح طور پر انفارمیشن ہو اور پریونشن کی طرف خاص طور پر توجہ دی جانی چاہیے۔ پریونٹیو میڈیسن کو انتہائی اہمیت دے کر ہم بے شمار بیماریوں کو سے